السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ امریکا کی مسلسل دوسرے روز بھی ایران پر بمباری، سرک شہر اور قشم جزیرہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق، 10 فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری۔ امریکی صدر کی ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی دھمکی، کہا مزید تحمل ممکن نہیں، ایسا نہ ہو ایران کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے، بحرین میں ہنگامی الرٹ، کئی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب نے ایران پر حملے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے شق 1 کے منافی قرار دیے، خبردار کیا کہ حملوں کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل روک دیا جائے گا، آئندہ خلاف ورزی پر سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کسی صورت قابل قبول نہیں، منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کی شدید مذمت، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، کہا سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پری مونسون آ گیا، آج سے 3 جولائی تک بادل برسیں گے، گلیشیئر پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، گلگت بلتستان کے بیشتر علاقے حساس قرار، سیاحوں کو احتیاط کی ہدایت۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے میں 1430 اموات کی تصدیق، 3500 سے زائد افراد زخمی، مرنے والوں میں 40 غیر ملکی بھی شامل، 9 ماہ کے بچے اور 11 سال کے لڑکے کو 4 روز بعد ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق 68,900 افراد لاپتہ، لاگویرا ریاست کو فوجی کنٹرول میں دینے کا اعلان۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے میں 1430 اموات کی تصدیق، 3500 سے زائد افراد زخمی، مرنے والوں میں 40 غیر ملکی بھی شامل، 9 ماہ کے بچے اور 11 سال کے لڑکے کو 4 روز بعد ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق 68,900 افراد لاپتہ، لاگویرا ریاست کو فوجی کنٹرول میں دینے کا اعلان۔ امریکہ، کولمبیا، چلی، میکسیکو، اسپین، فرانس، چین اور دیگر ممالک سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں گرمی کی شدت برقرار، فرانس میں موسم بدل گیا، پیرس میں بادل جم کر برسے، آئیفل ٹاور پر آسمانی بجلی چمکنے کا خوبصورت نظارہ کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا۔ اسپین میں گرمی سے ایک ہفتے میں 327 اموات، فرانس میں 55 افراد جان سے گئے، جرمنی میں بھی 20 اموات ہوئیں، آسٹریا، اٹلی، ہنگری، چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو وارننگ جاری۔ ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریفی رینجرز کیمپ پر حملے کی مذمت، قوم دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، صدر زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گرد اور ان کے سرپرست کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رینجرز کے شہداء کو خراج عقیدت، کہا شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بحرین کی وزیر خارجہ سے رابطہ، اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے امید ظاہر کی ہے کہ مفاہمتی یادداشت خطے میں پائیدار امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم کا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ دینے کی خبروں پر سخت رد عمل، علی پرویز ملک نے کہا ہمیں کوئی سروکار نہیں، کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان، قیمتوں پر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا ہر فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا حکومت اب تک پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے تک کمی کا ریلیف عوام تک منتقل کر چکی، عوام کو ریلیف دینے کے لیے 130 ارب روپے کی سبسڈی بھی فراہم کی۔ سب سے زیادہ آئینی عہدے اور کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں، زین اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر چڑھائی، کہا بلاول ہمیں کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے نکلو، پیپلز پارٹی صدارت اور سینٹ چیئرمین شپ سے استعفے دے، سندھ کے مسائل کے حل کے لیے ایم کیو ایم بھی فوری استعفے دے گی۔ یہ بھی کہا الیکٹیبلز کو نکال دیا جائے تو پیپلز پارٹی کا وجود ختم، پیپلز پارٹی کو کبھی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں پڑتا۔ اور پری مونسون آ گیا، آج سے 3 جولائی تک بادل برسیں گے، گلیشیئر پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، گلگت بلتستان کے بیشتر علاقے حساس قرار، سیاحوں کو احتیاط کی ہدایت۔ بلوچستان میں 2 روز میں 2 زلزلے، موسیٰ خیل میں 125 مکانات متاثر، 19 افراد زخمی، پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار جاری۔
متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم، میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد ہلاک، ایک حملہ آور زخمی حالت میں گرفتار افغان شہری نکلا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 بہادر سپوت وطن پر قربان، 4 زخمی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا قربانیاں ہمارا عزم مضبوط بناتی ہیں، حملے کے ذمہ داروں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ گلگت بلتستان کا گورنر کون بنے گا؟ مسلم لیگ نون کے کئی رہنما دوڑ میں شامل، سیاسی ہلچل جوڑ توڑ میں تیزی۔ ذرائع کے مطابق شفیق الدین، میر غضنفر، اشرف صدق، اورنگزیب ایڈوکیٹ محمد انور، محمد بشارت اور شمس میر کے نام زیر گردش۔ حتمی نام کا اعلان پارٹی کی مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ کراچی میں المناک حادثہ، ہاکس بے ساحل کے قریب سمندر میں ڈوب کر 2 نوجوان جان سے گئے، لاشیں نکالی گئیں۔ 27 سال کے زبیر اور 18 سال کے زہیب کے نام سے شناخت، ڈوبنے والے کہاں کے رہائشی ہیں تاحال معلوم نہ ہو سکا۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقات کا دائرہ وسیع، تاجروں کے مطالبے پر فورنزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ فورنزک ماہرین نے شواہد اکٹھے کر لیے، آگ حادثاتی تھی یا لگائی گئی، وجوہات کا تعین کیا جا سکے گا۔ سرگودا میں مبینہ زیادتی کے بعد زندہ دفن کیے گئے لڑکے کی حالت بہتر، 14 سال کے لڑکے کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گرفتار 3 بھائیوں کو آج بھی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا، پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو ریمانڈ کے لیے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان میں سفاک دہشت گردوں کو راستہ بھٹکنے والوں پر بھی رحم نہ آیا، مستون کے علاقے دشت میں راستہ بھولنے والے خاندان پر گولیاں برسا دی۔ کراچی کا رہائشی علی جمیل جاں بحق، خاتون شدید زخمی، 2 کمسن بیٹیاں بچ گئیں۔ واقعے کے بعد بچیاں خوف زدہ، آنکھوں میں بے بسی، دیکھنے والی آنکھیں چھلک پڑی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان مبینہ طور پر گوگل میپ کی غلط رہنمائی کے باعث دشت کے علاقے کھنڈ پہنچا تھا۔ پیش خدمت ہے ثقافتی خبریں۔ اور ویسپا اسکوٹر 80 سال کا ہو گیا، سالگرہ پر روم میں شہری ویسپا لے کر سڑکوں پر نکلے، تاریخی مقامات کا چکر لگایا، خوب جشن منایا۔ چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ فیفا ورلڈ کپ کا گروپ مرحلہ مکمل، دفاعی چیمپئن ارجنٹینا ناقابل شکست رہا، آخری میچ میں اردن کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اسٹار فٹ بالر میسی نے دوسرے ہاف میں فری کک پر گول کیا۔ الجزائر اور آسٹریا کا مقابلہ سنسنی خیز رہا، مقررہ وقت میں میچ 2-2 سے برابر تھا۔ انجری ٹائم میں دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کر کے میچ 3-3 گول سے برابر کیا اور ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائی، جس کے ساتھ ہی ایرانی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیزی عروج پر، رونالڈو کی پرتگال آخری گروپ میچ نہ جیت سکی، کولمبیا کے خلاف مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر، دونوں ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں سیٹ کنفرم کر چکی ہیں۔ 52 سال بعد ورلڈ کپ کھیلنے والی کانگو کی پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں انٹری، ازبیکستان کو 3-1 سے ہرایا۔ کروشیا نے گھانا کو 2-1 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنائی۔ انگلینڈ نے پاناما کو 2-0 سے زید کیا۔ فیفا ورلڈ کپ سے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم باہر ہونے کے بعد ہیڈ کوچ اسٹیو کلارک نے استعفیٰ دے دیا۔ اسکاٹش ٹیم نے 3 میں سے 1 میچ جیتا، 2 میں شکست ہوئی۔ الوداع کا سب سے جذباتی پہلو میرے کھلاڑی ہیں، ساتھ دینے پر سب کا مشکور ہوں۔ اسٹیو کلارک کا نئے ہیڈ کوچ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ 16 میچز 16 شکستیں، پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کی مہم اختتام پذیر۔ انگلینڈ نے گرین شرٹس کو آخری میچ میں 7-0 سے آؤٹ کلاس کیا، 9 ٹیموں میں آخری نمبر، پاکستان بغیر پوائنٹ ایونٹ کا اختتام کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ لاہور میں CBD کے ٹریک پر لمبی دوڑ، بچوں اور خواتین نے بھرپور شرکت کی، 400 سے زائد ایتھلیٹس میراتھن میں شریک ہوئے۔ مردوں میں کلیم اختر اور خواتین میں نازش بطول کی پہلی پوزیشن۔ تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔